سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ صدق اللہ مولانا العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ لقمان۔ ترجمہ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چوٹنے میں لگے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے تھے۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت پہنچائی ہے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے، اس میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو۔ ایک تو اللہ کے حقوق ہیں، دوسرے بندوں کے حقوق ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ لازم ملزوم ہیں۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کم تر ہے۔ بعض کا سننے میں آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہے نا وہ معاف نہیں کرنے اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا بندوں کے حقوق کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جب کہ غور کریں نا جی تو پتہ چلتا ہے فی الواقع بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ کیسے؟ اللہ کا حق اپنی مخلوق کے اوپر، انسانوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات قبول کیے جائیں۔ یہ کس لیے ہے حقوق العباد؟ اللہ کے حکم سے۔ حکم کس کا مان رہے ہیں؟ فی الواقع کیا ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے، کیونکہ انسانی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو انسان کو بھیجا ہے یہ معاشرتی ہے، انسان پیدائشی طور پہ سوشل ہے، مل جل کے رہنا چاہتا ہے، رہنا بھی ہے۔ اور اس میں جو سوال کیا تھا نا فرشتوں نے، یا اللہ رب العزت آپ اسے اختیارہ دے رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں زمین پہ، تو یہ تو فساد برپا کرے گا، یہ خون بہائے گا، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فساد فی الارض ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ انسانوں کے حقوق کو بھی وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ جو جائز مقام کسی کا ہے اس کو نہ دینا، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور سب سے بڑی جو کائنات کی شہادت ہے، حقیقت ہے سب سے بڑی کائنات کی، وہ کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ
والعلم قائم بالقسط ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ کائنات کو بنانے والا، کائنات کا فرما روا اور کائنات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کی گواہی جو ہے وہ ملائکہ بھی دے رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ جو راسخ العقیدہ ہے، علم ہیں، علم والے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں۔ اب علم والے کون ہیں انسانوں میں؟ علم والے وہ ہیں جو اللہ سے، اللہ کی معرفت کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ جن کے اندر ہے۔ یہ دنیاوی جو تعلیم ہے، یہ جو علم ہے، یہ تو فنون ہے۔ اصل جو علم ہے، علم حقیقی جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہ علم ہے جو ہدایت ہے انبیاء کے ذریعے سے اور اللہ کی کتابوں اور صحائف کے ذریعے سے، وہ اس کا نام علم ہے۔ علم تو وہ ہے۔ جتنا کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے حوالے سے اللہ سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی عالم ہے، وہ ہے عالم اللہ کے نزدیک۔ باقی سارے جاہل ہیں۔ جتنی ڈگری ہیں، جو کچھ بھی ہے دنیا کا آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، بڑے بڑے ہیں، دانشور ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، جاہل مطلق ہیں۔ تو لہٰذا علم والے اللہ نے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ لقمان نے کہی اپنے بیٹے کو۔ میں نے آپ کو ترجمہ بھی اس کا سنا دیا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو مخلوق میں سے کسے باشد، پوری کائنات میں سے، وہ اجرام فلکی ہوں، شمس و قمر ہو، کہکشائیں ہوں، وہ ملائکہ ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء و سام ہوں، کوئی بھی ہو، کسی لحاظ سے، کسی حوالے سے، کسی زاویے سے، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں شامل کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ اس کا نام شرک ہے۔ ذات میں کیسے ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوہر الوہیت کے اندر کسی کو شامل کر لینا، مثلا تثلیث، ٹرینیٹری، عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے، اللہ کو کہتے ہیں اللہ الہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس جو ہے وہ بھی الہ ہے۔ اور بادشاہوں نے اپنی حکومتوں کو استحکام دینے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا تاکہ لوگ ہمارے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمیں مانیں، ہم اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یہود ہیں، انہوں نے حضرت عزیر کو کہا کہ اللہ کے بیٹا ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ شرک فی ذات ہو گیا۔ صفات کے حوالے سے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ شرک جو ہے صفات کے حوالے سے عالم الغیب ہونا، ساری چیزوں کا علم ہونا، وہ کس کا خاصہ ہے، کس کی صفت ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ جو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ دوسرا اس میں کیا ہے، جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے،
اپنی مرضی سے ان کے پاس ہے، اپنے حوالے سے کوئی ان کا علم ذاتی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی نبی کو بھی یہ کہنا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، وہ غیب کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے وہ تو رسالت کے لیے دیا ہے۔ رسالت جو ہے وہ علم غیب کس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں زمین پر جب اتارا اللہ تعالیٰ نے وَنَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے یہ فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ تمہیں اتارنے لگا ہوں اور میری طرف سے جو ہدایت تمہیں ملے، جو میری بھیجی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ یہ سارا کچھ اسی لیے ہے جو ہمیں چمٹا ہوا ہے انسانوں کو، جو نفسیاتی بیماریاں پڑ گئی ہیں۔ کیا بندہ مومن جو خالص اللہ کا بندہ بن کے اللہ کی بندگی میں یکسو ہو کے اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہے، اسے نفسیاتی بیماری لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ نفسیات کیا یہ؟ اللہ فرما رہے ہیں نفسیات کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے۔ نفسیات تو کہتی ہے، انگریزی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بنا محاورہ ہے اس کا نفسیات کا، وہ کہتے ہیں واٹ از وری، یہ فکر کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وری از نتھنگ بٹ دا فیئر آف ان نون، کہ پتہ نہیں کیوں ہو جانا، پتہ نہیں کیا ہوگا کسی چیز کے نہ جاننے کے حوالے سے ڈرتے رہنا۔ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ جو صاحب ایمان ہے اس کو اللہ بتا رہے ہیں کہ میری بات مان کے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کر، تجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں۔ پھر کیسے ہے؟ کمی میرے اندر ہے کوئی۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس سے تو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کی میں کسی طریقے سے فرما برداری سے باہر تو نہیں، اطاعت سے باہر تو نہیں، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اسی ڈر میں ہوتا ہے۔ یہ ڈر ہے، بس ایک ڈر ہے، دوسرا ڈر کوئی نہیں ہے۔ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل دن تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم، انہی دنوں میں تھا جی کوئی، ان کا باقاعدہ طور پہ میرا خیال دن جو اس کے منایا بھی جا رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 تو اس میں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھیں وہ آ گئے ہیں، ہم تک پہنچ گئے ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ ڈر ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، وہ تو کبھی نہیں ڈرے ہیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھساں نہ پہنچے، انہیں نقصان نہ پہنچے، اپنی جان کا تو ڈر ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ڈرا گیا نا جی۔ لیکن وہاں معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی جو ہے، یقین کی جو ہے، یقین کامل کی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب انسان اپنی زندگی کی ارتقائی منازل ہدایت کے حوالے سے طے کرتا چلا جائے گا اللہ کی فرمان برداری میں اور اطاعت محمدی میں، اطاعت شریعت محمدی کے اندر، یہ ارتقاء جو ہے یہ روحانیت ہے، اسی کا نام روحانیت ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر آ جائے گا اسے نہ غم ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ فکر ہوگا۔ انگریزی میں ٹینشن کہتے ہیں جی، نو ٹینشن۔ نہیں ہو سکتا، نہیں، پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر بشری تقاضے کے حوالے سے کبھی یہ چیز آئے گی بھی، فوراً اللہ کی مدد آ جائے گی، تو کہاں جائے گا وہ معاملہ؟ کچھ نہیں ہے غم اس کی دنیا کے اندر جو معاملہ ہے۔ اب یہ بات جو بنیادی بات جو ہے اس میں جو بتائی گئی ہے، جو لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کسی کو شریک نہ کرنا، اتنا کہنا لا تشرک باللہ، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی میں کسی کو شریک نہ کرنا، مشکل کشا کسی کو نہ سمجھنا، حاجت روا کسی کو نہ سمجھنا، تیری زندگی میں جو مسائل ہے اس کا جو حل کرنے والی ہے جو ذات ہے، تجھے بیماری پڑ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، تجھے کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، تو اس حالت میں آ گیا ہے، تیرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، مددگار کوئی نہیں ہے، تیرا اللہ مددگار ہے، اسی سے مانگنا تو نے۔
کسی اور سے مانگنا نہیں ہے، کسی کو داتا نہیں کہنا ہے، کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں کہنا ہے۔ بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ گیا، کسی نے کہا، خوبصورت شعر ہے، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا۔ وہ شعر نہیں پڑھتا جو لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا۔ ناقصاں میں آگے میں نے اور لگا دیا ہے، ناقصاں اور کاملاں رہنما ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرا داتا کون ہے؟ میرا اللہ داتا ہے۔ مجھے کون دیتا ہے؟ جب میں مشکل میں پھنسا ہوتا ہوں، میرے حالات ناگفتہ بھی ہوتے ہیں، میرا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، مجھے مدد کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا، تو میں کس کے اوپر میری آس امید ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی بات قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا قیامت تک کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، حکم صادر کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرے دامن گیر ہو جاؤ، مجھے پکڑ لو، میرا قرب حاصل کرو، میرے بن جاؤ، میری مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیا مانو؟ مجھے الہ واحد مانو، مجھے اپنا رب مانو، اور میرے اس میں ربوبیت میں الوہیت میں کسی کو شامل نہ کرو۔ یہ لقمان کہہ رہا بیٹے کو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ یہ دیکھیے مطلب اعجاز ہے قرآن حکیم کا کہ جہاں اللہ کا حق آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق بھی جتلا دیا ہے، اور سب سے زیادہ جو اہم ترین حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ ماننے کے ساتھ، اللہ کو رب ماننے کے ساتھ، اللہ کو الہ ماننے کے ساتھ، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تیرے اوپر تیرے ماں باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے۔ پھر جتلایا کہ تیری ماں جو ہے وہ تجھے اٹھائے پھرے رہی حمل کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد تجھے 2 سال دودھ پلایا، اس کا حق بن گیا۔ والد تیری مشقت کرتا ہے، تیری پرورش کرتا ہے، آپ تیرے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، ان کا حق ہے تیرے اوپر جو ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، ان کا حق جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس دائرے کے اندر ہے حق۔ جب میری ذات کی بات ہوگی کہ اگر میرے ساتھ تمہارے والدین جو ہیں کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تجھے مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، اور یہ کہنے کے باوجود کہ تمہارے والدین جو ہیں مشرک ہیں، پھر بھی تم نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک دنیا کے حوالے سے احسان کا کرنا ہے، برتاؤ ٹھیک کرنا ہے، احترام ان کا ہونا ہے، ان کی بات ماننی ہے، شرک کے علاوہ ان کی بات ماننی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو والد ہے وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ میرا ہے، اتنا حق ہے۔ اسلام اتنا حق دیتا ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا امتزاج کا نام ہے۔ اس کی ایک مثال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں تشریف فرما ہے، محبت کی باتیں ہیں، بڑا خوشگوار ماحول ہے، عجیب قسم کا پیار کا محبت کا ماحول ہے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ ساری دنیا سے زیادہ پیار ہے، اور ہر کسی کو ایسے ہوتا تھا۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا، ہر کسی کے ساتھ، ہر ملنے والے سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ ہی آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ کمال ہے نا جی، اس پر وسلم کا جو طریقہ کار ہے، آپ کا جو برتاؤ ہے، انسانوں کے ساتھ محبت ہے بھی محسن انسانیت ہیں، رحمت العالمین ہیں، انسانوں ہی کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی ہیں۔ تو لہٰذا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے مسجد سے،
اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو ایسے وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں اقبال نے کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں جو ہے صرف اللہ کا حق رہ جاتا ہے، باقی حقوق جتنے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہیں۔ میں نے اقرار اس بات کا کیا ہے زبان سے، اور میں نے دل سے اس کی تصدیق کی ہے، قبلت جمیع احکام ہی، قبلت جمیع احکام ہی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، سارے اللہ کے احکام میں نے مانے ہیں۔ اطاعت حکم خداوندی اور اتباع شریعت محمدی، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام ایک جملے کے اندر اسلام ہے۔ تو لہٰذا اپنے بیٹے کو یہ لقمان نصیحت کر رہا ہے۔ اب آئیے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے، اور اس میں لقمان جو ہے، لقمان کے حوالے سے عرب سارا جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا ایک حکیم تھا۔ یہ حکیم دوائیوں کے حوالے سے نہیں، دانشور تھا، اس زمانے کا عقل مند ترین آدمی سمجھا جاتا تھا۔ آج کے جو ریشنسٹ ہیں ایسا نہیں، وہ صحیح العقل تھا، اس کی عقل درست تھی، فطرت کے اوپر تھی، عقل سلیم کے اوپر تھا۔ تو لہٰذا وہ نبی نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، لیکن عقل کی معراج کے حوالے سے اس مقام کے اوپر تھا کہ سچائی اس کو نظر آ رہی تھی۔ تو وہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو علم والے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے شہادت دی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور میرے جو ملائکہ ہیں انہوں نے شہادت دی ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور تیسرا کیا ہے کہ جو اولو العلم ہیں، جو علم والے ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے، لقمان شہادت دے رہا ہے۔ اب یہ چیلنج ہے اس وقت کے مشرکین مکہ جو تھے اور پورا عرب جو تھا، یہود نصارہ بھی، ان کے لیے کہ تم اس کے اشعار بھی پڑھتے ہو، جو اس کے اقوال ہیں ان کو بھی تم کوٹ کرتے ہو، حوالے دیتے ہو، بیان کرتے ہو، تو اس کا یہ دیکھو، اس کا یہ معاملہ ہے کہ آپ نے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم بت بنائے بیٹھے ہو، اس کا حوالہ بھی دیتے ہو۔ دیکھو وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، لقمان جو ہے، اشعار پڑھ کے بھی سناتے ہو، مجلس میں بیٹھتے بھی ہو، اس کو تسلیم بھی کرتے ہو، بہت عقل مند آدمی تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر جو ہیں، تو لہٰذا تم دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ سے ایک شخص وہاں سے آیا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا، جب عکاظ کا میلہ ہوتا تھا یا حج کا موقع ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد آتے تھے مختلف جگہوں سے، آپ ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں جو ہے دین اسلام ان تک پہنچاتے تھے، قرآن کا میسج پہنچتا تھا ان کے اوپر۔ مدینہ منورہ سے جب شخص آیا تو اس نے، کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کے پاس بڑے اچھے اقوال ہیں لقمان کے، تو وہ آپ کے پاس بھی حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میرے پاس بھی، آپ جو آپ سنا رہے ہیں میرے پاس بھی کلام ہے۔ تو اس نے کلام پڑھ کے سنایا لقمان کا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یہی بات تھی نا جو قرآن کہہ رہا ہے، لقمان اس کی ایسی باتیں تھیں، تو لہٰذا آپ نے اس کلام کو پسند فرمایا، اچھے اشعار آپ نے پسند فرمائے ہیں۔ شاعری منع نہیں ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، نہ ہی آپ کو زیب دیتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، ان کی نفی کی ہے، اس کو شاعری نہ سمجھو، اللہ کا کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے۔ شاعری کے اندر غلو بھی ہو سکتا ہے، شاعری کے اندر جو ہے افراد تفریط ہو سکتی ہے، اس کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو شاعری نہ کہو۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اور اس کے اندر یہ بات تھی، اور آپ نے پھر اسے کہا کہ تم نے یہ کلام جو سنایا، اب میرا کلام سنو جو میں آپ تمہیں سناتا ہوں۔ آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی، تو اس نے کہا جی بلا شبہ ایسا کلام کوئی نہیں ہے، اس کلام کے سامنے اس کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور کہنے وہ پھر اس کے بعد واپس چلا گیا، ایک جنگ میں مارا گیا
کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا یہ ان کے لیے وعید بھی ہے، ان کے لیے نصیحت بھی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں دیکھو یہ اللہ کا کلام وہ جس کی تصدیق وہ بھی ایک بندہ کر رہا ہے جو عقل کی معراج کے اوپر تھا، جو لقمان تھا، جن میں تم خود بھی تسلیم کرتے ہو، جس کے جو اقوال جو پیش کرتے ہو حوالے کے ساتھ پیش کرتے ہو۔ لہذا اس کے اندر یہ بات آ گئی۔ اب ذرا ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میرے سوا کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں ہے، اس کے بعد فرمایا ہے جو میرے فرشتے ہیں وہ بھی اس کے گواہ ہیں اور جو اہل علم ہے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ آگے جو آیت آتی ہے وہ آتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ہم اصل اس کا جو ہے شہادت جو ہے وہ شہادت متقاضی کس بات کی ہے؟ متقاضی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمینی زندگی جو ہے انسان کو اپنے تخیلات کے حوالے سے، اپنی مرضی کے حوالے سے اللہ کی بندگی اپنے جیسے چاہا، جس کو چاہا جیسے چاہا اس کو اپنا بندہ اس کا من کے وہ بندگی کا زندگی اختیار کرنے کا راستہ، زندگی کا طرز زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پسند نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ چاہا ہے کہ جو دین ہے، الدین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ شہادت کے بعد آگے جو کیا چیز ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ زمین پہ اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کے ہدایت کی اتباع کرنی ہے، میرے رسول آئیں گے، میرے انبیاء آئیں گے، میری ہدایت تم تک پہنچائیں گے، میری کتابیں ہوں گی، کتابوں کے ذریعے سے تمہیں میری تعلیم پہنچے گی، دین اسلام تم تک پہنچے گا، اور اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کے لیے مژدہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ دنیا کے اندر بھی وہ چین کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں آ کے اس کے لیے میں نے جو سامان ضیافت رکھا ہے وہ جنت ہے جو میں نے سجا کے رکھی ہے۔ یہ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے میرے کہنے کے مطابق جو میں نے دین بھیجا ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہو۔ اب یہ جو زندگی ہماری ہے یہ ساری کی ساری سراپا آزمائش ہے۔ کلزم ہستی میں تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خان نے تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو لہٰذا یہ امتحانی زندگی جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرما دیا ہے کہ دین جو ہے، الدین جو ہے، جو طرز زندگی جو ہے وہ تو صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس بات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، مذہب اور الدین میں کیا فرق ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الدین کا جو ترجمہ سمجھایا ہے نا بڑا خوبصورت سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو دین ہے اور ایک الدین ہے۔ الدین جو ہے الف لام لگ جائے تو خاص بات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ جو دین ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ کسی کا بھی جو فلسفہ حیات ہے جس کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کا دین ہے۔ اور الدین کیا ہے؟ الدین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام ہے، زندگی گزارنے کا طرز زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، وہ الدین ہے، وہ الدین ہے۔ وہ کیسے بتاتے ہیں؟ اے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، اے وے آف لائف۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دا وے آف لائف، اے وے آف لائف، دا وے آف لائف۔ یہ جو الدین ہے یا دا وے آف لائف ہے، یہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے اور آسمانی کتبہ صحائف کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اور الدین میں فرق کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو آتا ہے نا یہ تقابل مذاہب کا جو معاملہ آتا ہے، دا کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس، جو مذاہب کا جو آپس میں جو تقابلہ کیا جاتا ہے، آئیں جی بین المذاہب جو ہے مذاکرہ ہو رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو الدین کو مانتے ہیں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب تو چند عبادات، عقائد اور رسومات کا نام ہے۔ الدین کیا ہے؟ الدین جو ہے یہ پورے کا پورا ایک نظام زندگی ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا قانون زندگی، اور جو اس کے اندر سارے کا سارا ہے، قرآن حکیم کے اندر ہے۔ اور قرآن حکیم اکیلا نہیں، شریعت کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے، شریعت محمدی کیا ہے؟ شریعت محمدی صرف قرآن نہیں ہے،
شریعت محمدی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کی مبارک سنت ہے، قرآن اور سنت۔ پھر مجھے یاد آئی بات، کیا پیارا جملہ کہا مودودی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا جی؟ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا، پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ ٹائم ہو گیا جی؟ یہ تھوڑا بیٹا جی رک جائیں ذرا، یہ بیٹا جی 10 منٹ ہے بس بعد میں رکھ دینا۔ مذہب اور جو دین میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ تو کچھ عبادات، رسومات، عقائد کا نام ہے، اور جو دین ہے، دین اسلام جو ہے وہ ہے پورا کا پورا نظام زندگی، جو قانون ہے، ضابطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا قانون ہے۔ اللہ فرما روا ہیں، اور اللہ کی فرما روائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بھیجا ہے ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے۔ تکوینی جو ہے پوری کائنات جو ہے اس میں فزیکل لاز کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور تشریع جو ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انس کو وما خلقت الجن انس واللہ یعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری بندگی اختیار کریں، میری بات کریں۔ تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کا، تصرف کا، دنیا کے اندر اپنی من مانی کرنے کا اللہ نے اختیار دے دیا۔ یہ راستہ میرا ہے جو میری رضا کی طرف آتا ہے، میری خوشنودی کی طرف آتا ہے، اور میری مغفرت کے ذریعے سے جنت کی طرف آ کے تمہارے لیے راستہ جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ راستہ جو ہے تمہیں میری نافرمانی کے حوالے سے میری ناراضگی کا باعث ہے، اور جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ دونوں راستے میں نے بتا دیے ہیں جو قرآن میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، تو چاہے نہ شکر بن جاؤ، لہٰذا تمہیں یہ اختیار دے دیا ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کون سا راستہ اپناتے ہو، اور اسی کا نام امتحان ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صرف اور صرف میرا بندہ بن کے رہے۔ یہ ہے جماعت اسلامی کا جو پہلا نقطہ ہے، دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی سے بعد میں بعض لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ لیا، اپنی جماعت کا نام رکھ لیا، لیکن دعوت اسلامی کا مطلب یہ ہے اسلام کی طرف دعوت دینے والے، اپنی طرف نہیں، اللہ کی کبریائی کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے دینی کی طرف بلانے والے جو ہیں وہ ہیں دعوت اسلامی والے۔ تو لہٰذا پہلا جو نقطہ ہے دعوت اسلامی کا کیا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں شامل نہ کرو، اور اس کے ساتھ پیروی کس کی؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے سے چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خالصتاً میرا بن کے میرا جو دین بھیجا ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اب آخری بات جو میں اس میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، پھر فرعین آتے ہیں، پھر یہود ہیں، پھر نصارہ ہیں، پھر مشرکین ہیں، اور آج کے مشرکین بھی۔ سارے کے سارے اللہ کو الہ بھی مانتے آئے ہیں، اللہ کو رب بھی مانتے آئے ہیں۔ لا الہ تو وہ بھی کہتے تھے، مانتے تھے اس بات کو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک حرف کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اونلی۔ چیک لکھتے ہیں نا جی، بینکوں کا بھی سسٹم ایسے کو آ گیا، اور جو لکھ دیتے ہیں اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ اونلی لکھتے ہیں جی، یعنی آگے کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں، مجھے الہ ہونے میں، میرے رب ہونے میں کسی کو اور کو شامل نہیں کرنا کسی طریقے سے بھی۔ اور یہ ساری جو میں نے آپ کو اقوام کے نام بتائے ہیں جو مشرکین کل کے بھی تھے آج کے بھی جو ہیں، وہ صرف یہی ان کا معاملہ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے رب اور الہ نہیں مانتے ہیں، مانتے ہیں
لیکن اس میں شامل کرتے ہیں یا اس طریقے سے شامل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو بزرگان دین جو گزر گئے اللہ کے مقرب بندے تھے، یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہماری بات منوا دیں گے۔ یہ اقتدار کا معاملہ ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتان آزری۔ تو لہٰذا اس میں جو آپ کے درس کے اندر جو ہمیں سبق ہے وہ یہی ہے جو اس میں لقمان نے حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال رکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر مشغول ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جب اذان کی آواز آتی ہے تو آپ فوری طور پہ چلے جاتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، قرات ہو رہی ہے، قرآن پاک دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں اور زیادہ پڑھتے چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہے، مختصر کر دیتے ہیں کہ بچے کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ یہ دیکھیں ایک طرح اللہ کے حقوق ہیں، ایک طرح بندوں کے حقوق ہیں، یہ ان کا جو امتزاج ہے، جو بیلنس ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے قرآن حکیم میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رب العزت ہم زندہ رہیں تو اسلام پہ، مریں تو ایمان پہ۔ یا اللہ رب العزت ہم کمزور ہیں، نافرمان یا اللہ پاک نہیں ہیں، باغی نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، آپ کو درگزر فرمانا معاف فرمانا پسند ہے، ہمارے ساتھ بھی یا اللہ یہ معاملہ کیجیے۔ یا اللہ جسے آپ پسند فرماتے ہیں اس سے آپ نے دین کے غلبے کا کام لیتے ہیں، یا اللہ ہم سے ہماری اولادوں سے آپ نے دین کا کام لے لے۔ ملک پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب کی راہیں ہموار فرما دے، ہمیں دامے درمے قدمے سکھنے یا اللہ پاک اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جماعت اسلامی یا اللہ رب العزت بنائی اسی لیے گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے جو ہے مل کے جو ہے غلبہ دین کا کام کیا جائے اور اسلامی انقلاب لایا جائے، قرآن و سنت کا نظام آئے۔ یا اللہ رب العزت اس کو استقامت عطا فرما، اس کو سازشوں سے بچا، اس کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک اس ملک کے اندر 73-74 سال ہونے والے ہیں، سبھی کو آزما چکے ہیں، یا اللہ پاک اب جماعت اسلامی کو بھی موقع عطا فرما دے۔ تیرے کرنے سے ہوگا، کسی کے ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ پاک لوگوں کے دل جو ہے اس طرح مائل کر دے، اور یا اللہ پاک اسلام کے غالب کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو یا اللہ یہ موقع عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العزت جو ہمارے دوست موجود ہیں جو نہیں ہیں سب کو یا اللہ پاک ان کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما دے، اور ساری یا اللہ پاک ہم اپنے مسائل زبان پہ لا بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کے علم میں، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کے یا اللہ مسائل حل فرما دے، امت مسلمہ کو متحد فرما دے۔ یا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔